الرحمن الرحیم۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آداب اور اخلاق کے متعلق۔ عبادات میں یا معاملات میں کن کن آداب اور کن اخلاق کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں کہ جس چیز سے عموماً انسان کا پالا پڑتا ہے تو وہ ہے وضو اور طہارت کے آداب۔ نماز سے ہمارا تعلق ہوتا ہے اور طہارت سے سب سے پہلے دن میں تعلق ہوتا ہے، تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ تو تازہ وضو کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ مثلاً آپ وضو سے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ وضو کر رہے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ بھی ہے کہ مثلا آپ وضو سے ہیں اور اسی وضو سے آپ فجر بھی ادا کر رہے ہیں، ظہر بھی ادا کر رہے ہیں، عصر بھی ادا کر رہے ہیں، مغرب بھی ادا کر رہے ہیں، عشاء بھی ادا کر رہے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، مگر اس کے لیے تازہ وضو کر لینا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت، چاہے وہ پیشاب ہے یا پاخانہ ہے یا تھوکنا ہے، یہ حاجتیں ہیں نا انسان کی، یا بال صاف کرنا ہے، ان تمام صورتوں میں قضاء حاجت جسے کہا جاتا ہے، کوشش کی جائے کہ قبلے کی طرف نہ رخ ہو اور نہ پیٹھ ہو، بلکہ قبلے کو اپنے دائیں یا بائیں جانب رکھ کر یہ کام کیا جائے۔ اسی طرح اگر راستے میں ہیں تو کہیں پر زمین میں کوئی سوراخ ہے یا کوئی ایسے گھر میں کہیں پر سوراخ ہے، اس میں بچوں کو بھی منع کیا جائے، بڑوں کو بھی، کہ سوراخ کے اندر پیشاب نہ کیا جائے۔ اور اگر غسل خانہ ہے اور اس میں پانی رکتا ہے یا ایسا ہے کہ پانی تھوڑی دیر کے بعد جاتا ہے اور پیشاب کی جگہ الگ ہے، تو غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے۔ یہ بھی غسل کے آداب میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ قضاء حاجت کے وقت، قضاء حاجت کے علاوہ دوسرے کام کرنا، جیسے ذکر کرنا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ذکر کرتے رہتے ہیں، موبائل کا استعمال کرنا ہے یا بلا ضرورت باتیں کرنا ہے، تو یہ بھی قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے کہ بلا ضرورت کوئی عمل وہاں نہ کیا جائے۔ اسی طرح جب سو کر اٹھیں تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے سے پہلے پانی کے اندر نہ ڈالیں۔ مثلا وہ ہے اپنا بالٹی ہے، کوئی اور چیزیں، مٹکا ہے، تو پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا جائے کہ کہیں نجاست میں نہ لگے ہوئے ہوں یا کوئی زہریلا جانور آپ کے ہاتھوں کے اوپر سے چلا گیا ہو، اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسا پانی ہے جس کو دھوپ پر گرم کیا گیا ہے، یا دھوپ پر رکھے ہونے کی وجہ سے وہ گرم ہوا ہے، تو اس پانی کو استعمال نہ کیا جائے۔ اس پانی کے استعمال کی منع کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے جسم پر یہ جو سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے جسے برس کہا جاتا ہے، اس کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ 7 آداب تھے جو وضو اور طہارت کے متعلق تھے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز کے آداب ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گھر کی خواتین کے لیے تو یہ سب سے بہتر ہے کہ نماز اول وقت میں ادا کریں، جسے نماز کا وقت ہو جائے ادا کر دیا کریں، کہ بعد میں گھر کے کام ہوتے ہیں، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اس میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مرد حضرات ہیں تو معلوم ہو کہ بھائی مسجد کا وقت کون سے ہے، اور اگر مسجد قریب نہیں ہے تب بھی وہ اول وقت میں پڑھ لیا کریں کہ نماز وقت پر ادا ہو۔ یہ نماز کا پہلا ادب ہے۔ دوسرا، نماز کے ارکان اچھی طرح ادا کریں۔ کوئی معذوری ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے کوئی رکن اچھی طرح ادا نہیں ہوتا، وہ تو عذر ہے، ورنہ کوئی آدمی ادا کر سکتا ہے۔ تو جیسے کھڑا ہونا، یہ ایک رکن ہے نا، اطمینان سے کھڑا ہو جائے، اطمینان سے ہاتھ باندھے،
جسم کو ادھر ادھر حرکت نہ دے، اطمینان سے رکوع کرے، اطمینان سے رکوع سے اٹھے، اطمینان سے سجدہ کرے، اطمینان سے اتحیات دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھے، جلد بازی نہ کرے اور دھیان سے نماز پڑھے۔ یہ سوچے کہ وہ کیا کیا لفظ ادا کر رہے ہیں۔ جب سوچ کر ادا، ایک ہے نا ہم مثلا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک تو یہ ہے تو کیسٹ ہے اور چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک کہ پتہ چلے ابھی الف پڑھ رہا ہوں، لام پڑھ رہا ہوں، ہا پڑھ رہا ہوں، میم پڑھ رہا ہوں، دال پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ بول رہا ہوں، سبحان اللہ بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں میں اس وقت، میں کیا بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں بڑی لذت ہے اس نماز میں۔ نماز کا بچوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرنی چاہیے۔ عمر بچے کی 7 سال ہو گئی اور اگر 10 سال کا ہو گیا بچہ اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پھر باقاعدہ جسمانی سزا دی جائے، اس کو دماغی سزا دی جائے، کھانا اس کو بند کر دیا جائے، جب تک نماز نہیں پڑھتے کھانا نہیں ملے گا، آپ کو موبائل نہیں ملے گا، آپ کو ہم جو ہے نا اچھا بستر نہیں دیں گے، آپ کو ہم نئی چیز نہیں دلوائیں گے۔ اور اسی طرح ان کو جو ہے جیسے ہم اسکول کے لیے کہتے ہیں تو بھائی اگر آپ نماز پڑھیں گے مستقل اور 40 دن تک میرے کہے بغیر نماز پڑھیں گے تو میں آپ کو یہ تحفہ دے دوں گا۔ تو اس طرح بچوں کے ساتھ نماز پڑھانے کے اور بچوں کے نماز پڑھنے کے عادات۔ اچھا، اسی طرح ایسے کپڑے پر یا ایسی جگہ پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے جس پر اتنی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، اتنے نقش و نگار ہیں کہ آدمی اس ڈیزائننگ میں کھو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے، یعنی سادہ، کوشش کریں سادہ مصلی ہو، سادی جگہ ہو۔ اسی طرح آئینہ ہے، اگر آئینے کی طرف آپ کی توجہ نہیں جا رہی تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھول ہیں، گلکاری کی ہوئی کمرے میں، اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح مسجد میں نقش و نگار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ دیکھنا شروع ہو جائے، تو ایسی چیزوں اور ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ آداب میں سے۔ ہر نماز کے لیے کوشش کریں کہ جگہ تبدیل کرتے رہا کریں، یہ بھی آداب ہے۔ جیسے سنتیں ادھر پڑھ لیں، تھوڑا سا ہٹ کر فرض پڑھ لیں، تھوڑا سا ہٹ کر نفلیں پڑھ لیں۔ اور گھر میں نماز کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ خاص ہو، ایک کمرہ، ایک حال خاص ہو، جہاں پر مثلا وہاں کی عورتیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں یا عبادات کرنا چاہیں یا وہاں پر مثلا تلاوت کرنا چاہیں، وہاں بیٹھ کر تلاوت کریں۔ اور الگ الگ جب سجدہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ الگ الگ زمین قیامت کے دن آپ کے لیے جو ہے گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر سجدہ کیا ہے۔ یہ آداب میں سے اس چیز کو لازم نہ سمجھیں، ایسے نہیں کہ اس کو اتنا لازم سمجھیں کہ کوئی اس پر عمل نہ کرے، اس کو لعن طعن کریں۔ یہ سمجھیں کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہماری نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ لوگ اتنی نفلیں شروع کر دیتے ہیں یا اتنے وظائف شروع کر دیتے ہیں کہ وہ مستقل نہیں پڑھ سکتے۔ ایک دن آیا مثلا 12 نفلیں شروع کر دی، 24 نفلیں شروع کر دی، کوئی مستقل نہیں پڑھ سکتے۔ ما قل وکفى خیر مما کثر والہا، کم ہو مستقل مزاجی سے ہو۔ تہجد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، مستقل پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھنا شروع کریں۔ نہیں پڑھ سکتے، ایک دن 12 رکعتیں پڑھی، اگلے دن اٹھنے کا ہی دل نہیں کر رہا، اس قسم کا مزاج نہ بنائیں۔ کم پڑھیں، مستقل پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ تو نماز کے یہ 5 آداب عرض کر دیے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ یہ 2 آداب کہ وضو، طہارت کے آداب اور نماز کے آداب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو ادب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب کے بغیر چیزیں بے شک قبول ہو جاتی ہیں، مگر ادب کے ساتھ وہ چیزیں زیادہ کامل ہو جاتی ہیں۔ طہارت کے ساتھ ایک اور چیز عرض کر دوں کہ مسواک کی پابندی کی جائے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے شوہر کی محبت ہمارے دل میں کس طرح زیادہ ہو۔
تو شیخ موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرزند نے بھی فرمایا، اور میں نے کئی اساتذہ سے بھی سنا کہ مسواک کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی محبت، اپنے شوہر کی محبت، یا میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہوں، اگر بیوی اور میاں یا کوئی بھی مسواک شروع کر دے تو ان کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنت ہے، اور ہمارے عمومی معاشرے میں تقریباً سنت یہ متروک ہو چکی ہے، چھوڑی جا چکی ہے۔ تو مسواک کی پابندی کریں، اس سے ثواب زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک